پینک کریٹ کرنے سے پاکستان کی اکانومی آگے ہی بحران کا شکار ہے، بالکل دھیں پٹے گی ہے۔ تفتان بارڈر پر جو انتظامات ہیں وہ ناکافی ہیں۔ پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ از پولیٹیکلی ڈیڈ۔ متنازع الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئی اس کی ناکامی بھی سارا پاکستان جانتا ہے۔ رابطہ کمیٹی اجازت دے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آگے پھر مظاہرہ کریں گے۔ پی ٹی آئی جو کہ سندھ میں بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن میں وفاق میں، اس معاملے پہ آپ کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے ہیلتھ ایمرجنسی لگ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان آشور کر رہے ہیں قوم کو کہ حکومت چوکنا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ذاتی طور پر کورونا کے خلاف ہونے والی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد قوم سے خطاب کریں گے۔ اس ایمرجنسی کے حوالے سے پاکستان میں سنیما بند، پاکستان میں سکول بند، پاکستان میں کالج یونیورسٹی مدارس بند، شادی ہال بند۔ اپوزیشن آج ملتان پہنچی، نون لیگ کی قیادت گئی تھی، وہاں انہوں نے کہا کہ متنازع الیکشن کے تناظر میں وجود میں آنے والی حکومت ناکام ہو رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کرونا کے خلاف یہ حکومت ناکام ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ ہم آج کے اس پروگرام میں ملک کے سیاسی تناظر میں بھی بات کریں گے اور کورونا کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ایک سیم پیج والی بات ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے، کورونا پاکستان کے اندر نمودار نہیں ہوا، کورونا کہاں نمودار ہوا؟ پہلے چین میں نظر آیا، اب پوری دنیا میں پھیل گیا، تقریباً 150 ممالک میں کورونا ہے۔ بین الاقوامی طور پر تعاون کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کوئی تعاون کر رہا ہے، سیکھ کر رہا ہے یا دے رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان تو جو جیسے یہ خبر سامنے آئی تھی، ہم نے WHO کی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کا آغاز کیا، اور اب بتدریج ان میں اضافہ کر رہے ہیں جیسے جیسے اس کی جو اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک پاکستان، اگر آپ بہت سے ڈیولپ ممالک کے ساتھ بھی موازنہ کرے تو اللہ کا کرم ہے، 28 کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں۔ اب اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو وزیر اعظم کی سربراہی میں ابھی حال ہی میں ان کی نشست ہوئی تھی، انہوں نے مزید اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، ویسٹرن بارڈر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یا جتنی اور ایکٹیویٹیز ہیں جس میں بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے اور فزیکل کانٹیکٹ کے امکانات ہوتے ہیں، ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اویئرنیس کیمپین لانچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں خود صدر پاکستان کے ساتھ چین جا رہا ہوں۔ چین نے بڑی کمال ہمت، جرأت اور ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو اس وبا پر کافی حد تک قابو پانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان سے ہم مشاورت بھی کریں گے اور ان کے تجربات سے مستفید بھی ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاں کوئی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جو ہماری ضروریات ہیں وہ بھی ان سے یقیناً ڈسکس کریں گے کہ وہ اپنے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ خدا کرے وہ نوبت نہ آئے، لیکن احتیاطی حکمت عملی جو ہے اس کو ہمیں ان پلیس کرنا ہوگا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا چین کے دورے کے حوالے سے، اور پھر جو پاکستان کا ارادہ ہے کہ اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ
सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल हुई तो चीन से तावन लिया जाएगा, लेकिन हमारे बाकी हमसायों में भी, भारत में भी कोरोना आ गया, अफ़गानिस्तान में भी है, ईरान में अल्लाह खैर करे वहाँ बहुत सारे केसेस हैं। तो इस खित्ते के लेवल पर जो इस खित्ते में जिसमें हम रहते हैं, इसके हवाले से भी तावन की कोई फ़िज़ा मौजूद है? आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, इस खित्ते में ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ज़्यादा जिसे कहते हैं ना होशियार रहना होगा, क्योंकि हमारे 3 पड़ोसी मुल्कों में इसकी खासी इसके जो फुटप्रिंट है वो खासा नुमाया है। एक तरफ चीन के साथ हमारा बॉर्डर जुड़ता है, फिर ईरान के साथ हमारा बॉर्डर जुड़ता है, और यहाँ इन 2 ममालिक में सीरियस किस्म की जो केसेस और सिचुएशन पैदा हुई है। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जो है वो भी हमारे मद्देनज़र है। वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और उनकी जो रीच है वो खासी लिमिटेड है। तो इसलिए अभी मुसद्दका तौर पे आप नहीं कह सकते कि जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो हकीकत के करीब है या उनके इल्म में भी पूरी सूरत हाल नहीं है। तो पाकिस्तान को एहतियाती तदाबीर से काम लेना होगा। जहाँ तक इस खित्ते का ताल्लुक है, इस रीजन में दीगर सार्क के ममालिक हैं, उनमें भी सार्क सेक्रेटेरिएट ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो चाह रहे हैं कि सार्क ममालिक आपस में कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करके एक हिकमत अमली बनाएं, गुड प्रैक्टिसेस एक दूसरे से शेयर करें और इस रीजन को महफूज करने के लिए इक़दामात उठाएं। इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाइएगा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल एक तजवीज़ पेश की कि सार्क ममालिक के प्लेटफॉर्म पर तावन किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाए, जिसमें सार्क के हेड्स, सार्क के सरबराहान बैठकर एक मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाएं। अब हमारे दफ्तर खारजा ने, जिसकी आप रहनुमाई फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो हेल्थ एडवाइज़र हैं डॉक्टर मिर्ज़ा साहब, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं। पॉलिसी तो लीडरशिप बनाती है, महकमे वजारतें तो फिर उन पर अमल दरामद करती हैं। नरेंद्र मोदी की इस तजवीज़ के हवाले से पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है? देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है और सार्क के ममालिक के साथ जो तावन है उसकी तरफ हाथ हमने बढ़ाया है। अब हमने जो हिकमत अमली अपनानी है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स हैं, इदारे हैं, वो करते हैं। हमने नेशनल रिस्पांस कमेटी बनाई है इस वबा का मुकाबला करने के, उसके सरबराह है डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। तो पाकिस्तान ने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को, जो कि एक टेक्निकल आदमी भी हैं, नोहाव भी रखते हैं, पूरा जो एक्शन प्लान पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पास किया है वो उनकी प्रेजेंटेशन थी, उसको सामने रखकर उसको अप्रूव किया गया है। तो पाकिस्तान की जानिब से माफ कीजिए, वो पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी नुमाइंदगी करेंगे। और मैं समझता हूँ बहुत से लोग जो वहाँ आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, उससे शायद ज्यादा इस मामले में नॉलेज भी रखते हैं और महारत भी रखते हैं। आप सिर्फ खारजा पॉलिसी को नहीं देखते, आप एक सियासतदान हैं, आप मईशत को भी समझते हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी किसी ज़माने में रहे हैं। ये इस कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ दुनिया में हो रहा है, एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो रही है, होटलिंग तबाह हो रही है, टूरिज़म जा रहा है, यकीनन इसके पाकिस्तान की मईशत पर असरात होंगे। क्या कोई इस हवाले से भी असेसमेंट कर रही है आपकी गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इसका एक इकोनॉमिक एनालिसिस का एक फैसला किया है और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें हमारे जो वजीर आजम के जो मुशीर हैं खजाना के डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने एक एनालिसिस पेश किया था। उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है उसका भी जिक्र किया और उन्होंने फरमाया कि इस वक्त तक
कोई 10 ट्रिलियन डॉलर्स का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे हो चुका है, बड़ा नुमाया इम्पैक्ट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी इससे मुतासिर होगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आपने देखा कि हमारी भी जो स्टॉक मार्केट है उस पर आपने एक इम्पैक्ट देखा, लेकिन निस्बतन जो आप ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके साथ जब मवाजना करते हैं तो हमारा वहाँ डिक्लाइन बहुत शार्प आया है। हमारा उस लिहाज से इंटरडिपेंडेंस उतनी नहीं है जितनी और ममालिक में है, लेकिन इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ भी यकीनन होगा। अब ये एनालिसिस है, IMF भी एनालिसिस कर रहा है, हम खुद भी कर रहे हैं, और इस वक्त तक देखिए सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। अभी कोई हतमी फिगर दे देना कबलज वक्त होगा, लेकिन इस वक्त तक जो एक एनालिसिस है कि हमारी ग्रोथ 0.2 से 0.5% तक मुतासिर हो सकती है इस वक्त। कल की सूरत हाल क्या बनती है उसको कहना कबलज वक्त होगा, एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि जो तेल की कीमतें गिरी हैं उससे किसी हद तक जो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। तो जहां एक नेगेटिव पहलू है तो वहां एक पॉजिटिव पहलू भी सामने है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ अब मौजूद होंगे नून लीग की तरफ से सायरा अफजल तारड़ साहिबा, शौकत यूसुफजई साहब PTI के रहनुमा हैं, वो भी मौजूद होंगे, और साजिद अहमद साहब MKM के रहनुमा, वो भी मौजूद होंगे। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, हुकूमती कोशिशों के हवाले से आप चूँकि वज़ीर सेहत रह चुकी हैं, यहीं पर मरकज़ में आपने खिदमात सर अंजाम दी हैं, जो हुकूमत ने स्ट्रेटजी बनाई है, आपका तज्जिया चाहिए, आपका टेक चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा एक टेक्निकल आदमी और मेहनती आदमी है, लेकिन ये जो भी कोशिशें अभी की गई हैं ना, इनको कम अज़ कम तब से शुरू करना चाहिए था जब पाकिस्तान में पहला कोरोना का केस आ गया। यानी लेट हम बारहा कह चुके हैं कि लेट रद्द अमल दिया, और उसकी वजह यह है कि देखें, आप यूनाइटेड किंगडम को देखें, उनकी नेशनल हेल्थ सर्विसेज को देखें, आप इटली को देखें, ईरान की भी अगर आप सर्विसेज देखें ना, उनकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं और उनके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन उनको भी जब ये चीज़ आई तो उनसे संभाली नहीं गई। मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं पता कि पीछे वजह PSL थी या वजह ये थी कि लोगों के अंदर एक पैनिक नहीं करना। अभी तो हमने किया ना, हमने 24 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी नाफिज कर दी। जिन लोगों की आज शादियां थी, जिनके आज फंक्शंस थे, कईयों की फ्लाइट्स थी, मतलब अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो लोगों ने क्या किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात की, जर्मनी की चांसलर ने बात की, उन सारों ने टाइम लाइन्स दी। जैसे उन्होंने कहा कि आज से 3 दिन बाद फ्लाइट्स जो हैं वो यूरोप से नहीं आएंगी, आज से 4 दिन बाद ये कुछ होगा। हमने एकदम सुबह, अगर आप असेंबली का सेशन देखें तो उसमें अपोजिशन वालों ने ये बात उठाई, शायद खाकान अब्बासी ने, एहसन इकबाल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आए और आके बताएं लोगों को, जवाब दें इधर कि कोरोना की क्या सिचुएशन है, ये इमरजेंसी है। शाम को फौरन ही फिर मीटिंग हुई और सुबह एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने अपने तालीमी इदारे बंद नहीं किए, और शाम को किया। मैं को इसमें ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ, और जो अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो हमने इस पे जो रद्द अमल किया है वो थोड़ा सा लेट है। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सिंध हुकूमत बहुत पहले से एक्टिव हुई थी, सूबाई हुकूमत, वो मेयर्स ले रही थी, लेकिन जैसे अपोजिशन कह रही है, मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा ही नहीं कह रही बल्कि 2 साबिक वज़ीर आज़म ने असेंबली में कहा कि रद्द अमल लेट आया। आप नहीं समझते कि इधर कोई ऐसा एहसास नहीं था, या रद्द अमल आया तो इतना नी जर्क रिएक्शन आया, सुबह कुछ कहा गया, शाम को फिर मीटिंग में वो सारी बात क्लियर कर दी गई, जैसे तालीमी इदारों की बात कर रही हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी,
اگر آپ دیکھیں اللہ کا فضل ہے پاکستان کے اندر، اور اسپیشلی پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ صرف اگر آپ دیکھیں کیسے چند کیسز آئے ہیں جو اور وہ بھی مشتبہ ہیں سوائے بلوچستان کے، باقی تو اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ابھی تک کوئی کنفرم کیس نہیں آیا. لیکن جو اقدامات اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ہم دیکھتے رہے اور اپنے آپ کو تیار کرتے رہے. جب ہم تیار ہو گئے، ہمارے پاس دیکھیں ہم وہ ملک نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بھرپور وسائل ہیں یا ہمارے ہاسپٹل جو ہیں پوری طرح، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں آپ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہ ویسے ہی مریضوں سے فل ہوتے ہیں. تو آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، بغیر تیاری کے آپ پینک کریٹ نہیں کر سکتے، نہ آپ وہ باتیں کر سکتے ہیں جو آپ کی تیاری نہ ہو. ابھی اللہ کے فضل و کرم سے حکومت نے اپنی تیاری بھی کر لی ہے، اور شکر الحمدللہ کہ ایسی کوئی وہ ہے نہیں ایک دم کہ بس پاکستان میں ایک دم آ گیا کرونا اور بالکل لوگ جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود حفاظتی اقدامات اٹھانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور ہم دیکھتے رہے کہ جب عالمی وبا ڈکلیئر ہو گئی تو ظاہر ہے آپ کے پاس گو کہ پاکستان میں وہ خطرہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں. اگر نہ اٹھاتے تو تب بھی اپوزیشن نے کہنا تھا جی ابھی تک کچھ نہیں کیا. چلیے وہ کہتے جی دیر ہو گئی. کیا دیر ہو گیا آپ مجھے بتائیں؟ کون سے کیسز اتنے آئے ہیں یہاں پہ کہ بالکل اس کو ڈیل نہیں کیا گیا؟ ہمارے دیکھیں ہم اپنے ہر ملک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے طریقہ کار کے مطابق جو اقدامات اٹھائے میرے خیال سے ادھر رکیے گا. جو بھی پاکستان میں ویسے کیسز آئے ہیں، ساجد احمد صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیسز آئے ہیں ابھی تک یہی بتایا گیا ہے کہ وہ باہر سے آئے تھے لوگ، وہ کسی سے ملے یا نہیں ملے، انہی میں سے کیسز نکلے ہیں. آج بھی آپ کے صوبے میں، آپ کے صوبے کے ناصر حسین شاہ صاحب وزیر ہیں اطلاعات کے، وہ کہہ رہے تھے کہ سکریننگ کرنے کا عمل تفتان بارڈر پر وہ اتنا قابل بھروسہ نہیں ہے. پہلے تو تھا نہیں، پھر میکنزم بنایا گیا. چونکہ کراچی میں کیسے زیادہ آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کرونا ایک عالمی وبا بن کے سامنے آیا ہے. اچھا اس کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دنیا بھر کے جو ممالک ہے، جہاں پر چین سے یہ نکلا اور اس کے بعد دنیا کے دیگر ممالک تک یہ پہنچ گیا ہے، اچھا تمام ممالک ہی اپنے اپنے طور پر اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی کیس آنا اسٹارٹ ہوئے، اور اس کے بعد یہ ان کی تعداد، کیونکہ پاکستان میں ابھی 28 یا 30 کے قریب لگ بھگ ابھی تک یہ سامنے آئے ہیں کیسز. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے وقت سے پہلے لوگوں کو انٹیمیٹ کیا، اطلاع دی اور بتایا کہ حکومت پاکستان کیا کیا کوششیں کر رہی ہیں. اچھا تمام اختلافات کے باوجود بھی کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی، خواہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کا نقصان ہو. کیونکہ اس وبا کے اس وائرس کے پھیلنے کا نقصان جہاں جانی تو ہے، لیکن وہاں معاشی طور پر بھی ہے، وہاں معاشرتی طور پر بھی ہے، اکانومی کے تباہی کا خدشہ بھی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ چین نے اس پر بڑی مشکل سے قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. اٹلی، فرانس تک، اور ایون یہ کہ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں بھی ٹیسٹ کروا کر آیا ہوں، ابھی رزلٹ نہیں آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. جی بالکل. اچھا اب موجودہ گورنمنٹ کی، خواہ وفاقی گورنمنٹ ہو یا کہ دیگر صوبوں کے اندر جو گورنمنٹ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ آپس میں کوارڈینیشن کو بڑھائیں. مثال کے طور پر جس طرح کل میں نے سنا کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ یا وفاق کوآپریٹ نہیں کر رہا. میرے خیال میں یہ وبا ایسی ہے، یہ وائرس ایسا ہے کہ اس پہ سب مل کر کوارڈینیشن کر کام کریں گے، بیٹھیں گے، کمیونیکیشن سسٹم اپنا آپس میں اچھا رکھیں گے. ایسا ہو رہا ہے کیا؟ یہی تو شکایت کر رہے تھے نا ناصر حسین شاہ صاحب، یہی تو شکایت کر رہے تھے. دیکھیں پہلے انہوں نے کہا ایئرپورٹ پر سکریننگ کا عمل صحیح نہیں ہے، کراچی ایئرپورٹ کی بات کی، آج تفتان کی بات کر دی. اچھا دیکھیں، میں اتنا کہوں گا صرف کہ دیکھیں جو سندھ گورنمنٹ بھی ہے، گزشتہ 11 سال سے پاکستان کے اندر سندھ گورنمنٹ گزشتہ 11 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر، وفاق میں بھی رہ چکی ہے یہ. لیکن 11 سال کے دوران ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی ہے کہ انہوں نے اسپتال بنائے ہوں
انہوں نے اربن رورل ایریاز کے اندر بہت اچھے کام کیے ہوں. اب مثال کے طور پر اگر سندھ میں کیونکہ کیسز زیادہ آئے ہیں، اگر یہ تعداد بڑھتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ گورنمنٹ اس کو قابو کر لے گی. چلے ادھر رکیے گا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں آپ ہی سے آغاز کروں گا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے. بہت ساری آج ڈیولپمنٹس ہوئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ملک کی صورتحال پر. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، ایک طرف کرونا کا معاملہ ہے لیکن دوسری طرف سیاست بھی چل رہی ہے. آپ کے لوگ آج ملتان گئے، وہاں پر انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں. یہاں پر بھی شیخ رشید احمد نے، وفاقی وزیر ہیں، ظاہر ہے کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست تو دم توڑ چکی ہے. آپ نے اتنا فری ہینڈ دیا ہوا ہے آپ کی پارٹیوں نے حکومت کو. بسرا صاحب، شیخ رشید صاحب کی تو ساری پشین گوئیاں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دم توڑ گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر نون لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی نا تو پی ٹی آئی کی حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے میں اتنی تاخیر نہ کرتی. جتنی دفعہ ان کی پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ ممبر ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن نہ کرائیے گا ورنہ ہمارا صفایا ہو جائے گا. یہ ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ اتنی بری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہیں. یہ آج کل سارا وقت میں ان کے مختلف لوگوں کی باتیں سنتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نون لیگ آج بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اور ان کو کھلا ہاتھ کس نے دیا ہے؟ ان کو تو خود ہی میں اب شوکت یوسفزئی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، ہم نے مل کے کام بھی کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ اگر غور کریں تو ہر چیز جو ہے نا اس کا ادراک ان کو بعد میں ہوتا ہے، بلکہ ادراک تو بہت بڑا لفظ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پولیو پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی تو ہم نے کیوں کی تھی؟ یہ جو صحت کے ایشوز ہیں میں بالکل ان پہ بات نہیں خلاف کرتی کیونکہ میں نے یہ سارا کام کیا ہے. آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن میں یقین کرے کہ میں نہیں خلاف بات کرنا چاہتی. میں ڈاکٹر ظفر مرزا مطلب دوڑے پھر رہے ہیں، وہ اچھے پروفیشنل آدمی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. پاکستان جیسے ممالک میں، تیسری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی ڈینگی اس طرح ختم نہ ہوتی اگر شہباز شریف صاحب اس کی اونرشپ خود نہ لیتے. ہم نے ڈینگی برادران تو کہلوایا لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی. سو اس طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں نا وہ ٹویٹوں سے ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی قوم سے خطاب کر کے ہوتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ان قریب قوم سے اس پہ بات کروں گا. آپ ایکشن لیں، آپ عمل کریں. ایکشن تو انہوں نے بنا لیا نا، پلان آف ایکشن بنایا انہوں نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیا، ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی انہوں نے. جی اب بنائی. اچھا اب میں ایک اور بات، ایک منٹ ادھر رکیے گا، میں پہلی آپ کی بات کا جواب لے لوں. یوسفزئی صاحب جو پرسپیکٹیو آیا ہے، یعنی یہ وقت ہے قوم کو اکٹھا کرنے کا، ڈیلیور کرنے کا. ریزرویشن آپ نے سن رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پرفارمنس کے اوپر بات آتی ہے. جی یہ ملک جس مشکل حالات سے گزرا، جس مشکل حالات میں ہمیں ملا، کیا قوم اس کو دیکھ نہیں رہی ہے؟ کیا قوم کو نہیں پتا ہے کہ مشکل میں ڈالنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا ہمیں پاکستان بڑے اچھے طریقے سے ملا تھا؟ کیا ہمیں بہت وافر مقدار میں بس خزانے بھی بھرے ہوئے تھے اور حالات بالکل زبردست تھے، کوئی ایشو نہیں تھا اس ملک کے اندر؟ دیکھیں یہ باتیں تو کی جا سکتی ہیں ٹاک شو کے اندر، لیکن جب آپ حکومت چلاتے ہیں نا تو اس میں جو بولڈ فیصلے ہیں، جو سخت فیصلے ہیں، وہ سے عمران خان ہی کر سکتا تھا. آپ ٹاک شو میں باتوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ٹویٹ کی بات کر رہی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ٹویٹس کی بجائے عملی اقدامات اٹھائیں.
دیکھیں عملی اقدامات اس وقت جو ہم سخت فیصلے کیے ہیں عمران خان نے، ان سخت فیصلوں کے نتیجے میں آج جو آپ کے سارے مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت درست آ رہی ہے. مشکل ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں نے مشکلات کریٹ کر کے چلے گئے وہ کہتے ہیں جی حکومت عوام کی مشکلات ہیں. تو اب افسوس تو اس بات پہ آ رہا ہے نا، اب ان کی مشکلات ہم درست کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے 24,000 ارب کا قرضہ لے کے چلے گئے آرام سے، اور وہ قرضہ اب ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ باہر کے آگے کہتے ہیں جی حکومت کرنا ان کو نہیں آتا ہے. تو کیا قرضہ لینا تو ان کو آتا ہے نا، اور حکومت کرنا ہمیں نہیں آتا؟ عجیب بات ہے. تو ایسا ہے، میں اس پہ عرض کرنا چاہوں، اس سے اس پہ بات نہیں کرتے. دیکھ اصل چیز یہ ہے، اس وقت جو ہے آپ نے بات کی، اس وقت ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب قومی ایشو آتا ہے، اب یہ ایسا ایشو ہے، وبا ہے، عالمی وبا ہے، اس پہ جو حکومت نے اقدامات کیے کم از کم ایک دفعہ تو کہہ دینا کہ بڑے زبردست اقدامات ہیں. کیا کون سی خامی آپ کا تمام ہاسپٹلز کے اندر آئسولیشن وارڈز بنا دے ہیں، سارے ایکوپمنٹس لے لیے گئے ہیں جو ہمارے وسائل کے اندر ہو سکتے ہیں، بارڈرز جو ہے وہ کلوز کر دیے گئے ہیں، ایئرپورٹس پہ ساری چیزیں کر دی گئی ہیں، اسکریننگ ہو گئی ہے. اب ایک وزیر جو کراچی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی خامیوں کو دور کرے، وہ کہتے ہیں جی اسکریننگ ٹھیک نہیں ہے. ادھر رکیے گا، مجھے شارٹ بریک لینے. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو ساجد احمد صاحب کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے صوبوں اور مرکز کے درمیان، صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کے درمیان کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ساجد بھائی، لیکن آج آپ کی قیادت نے، آپ کے لیڈرز نے ایک پریس کانفرنس کی. خواجہ اظہار الحسن کہہ رہے تھے کہ اگر رابطہ کمیٹی اجازت دے تو ہم سی ایم ہاؤس کے سامنے جا کر دھرنا دیں. سندھ حکومت لیڈ لے چکی ہے، سندھ حکومت نے بہت پہلے اقدامات شروع کیے، اب آپ جا کے obstruct کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں آج ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول بھائی اور ڈپٹی کنوینرز اور دیگر اراکین موجود تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اچھا، اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گزشتہ 11 سال یا 12واں سال چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو سندھ کے اندر، لیکن گزشتہ 11-12 سال کے دوران جو سندھ حکومت نے کراچی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ناانصافی زیادتی کی ہے، اس حوالے سے پریس کانفرنس تھی. جس طرح سے جابوں کا نہ دینا کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کا استحصال کرنا، سٹی گورنمنٹ کو اختیارات نہ دینا، اور جس طرح سے لاڑکانہ سے پولیس اہلکاروں کو کراچی ٹرانسفر کرنا، اور پھر دوبارہ جب وہ پوسٹ خالی ہو جائے تو دوبارہ سے لاڑکانہ میں بھرتی کرنا، پھر وہاں سے جب لوگ وہ بھرتی کر لیں دوبارہ یہاں سوئچ کرنا کراچی کے شہری علاقوں میں. صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں، یہ تمام جگہ پر ہو رہا ہے. اچھا، ہم کسی عصبیت تعصب کی بات بالکل نہیں کر رہے کہ وہ اس لیے کہ انٹیریئر سندھ کے رہنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن میرٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر لیکن اسی پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کو بھی نہیں چھوڑا، کہا باقاعدہ طور پر کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہے، لیکن سندھ میں ان کا کردار بھی سوالیہ نشان ہے. اب مینڈیٹ دیکھا جائے تو کراچی سے پی ٹی آئی کو بھی مینڈیٹ ملا ہے. پی ٹی آئی کین سپیک آن اٹس اون اسٹرینتھ فرام کراچی. دیکھیں بالکل ہماری شکایت وفاق سے بھی یہ ہے کہ وفاق بھی کراچی کے حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے کھل کے لوٹ مار کی، سب کو پتا ہے، ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں ان کے لوگوں پر. تمام ڈپارٹمنٹ کو کے کراچی کے اپنے قابو میں کر لیے ہیں، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، واٹر بورڈ، ایس بی سی اے، اور ان تمام اداروں کے اندر نظم و نسق برباد ہو چکا ہے. وفاق سے کیا شکایت ہے؟ پھر وفاق سے کیا گلہ ہے، کیا شکوہ ہے وفاق سے؟ اچھا، وفاق سے ہمارا مطالبہ یہ ہے، وفاق سے ہماری شکایت بھی یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت بھی بارہا وفاقی کیبنٹ میں
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कराची के मसाइल को रेज कर चुकी है, उनसे डिस्कस कर चुकी है। लेकिन इस तरह से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकरबा परवरी कर रही है, मेरिट का कत्लेआम कर रही है, यहाँ लोगों के साथ ज्यादती नाइंसाफी कर रही है, एक बहुत बड़ा ये आगे चल के बहुत बड़ी तबाही होगी। इधर रुकिएगा साजिद भाई, इधर रुकिएगा। यूसुफ जई साहब, देखें, हुकूमत ने अपना प्लान बनाया, यूनिवर्सिटीज बंद की, स्कूल्स बंद किए, कॉलेजेस बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, शादी हॉल बंद किए, फिर कहा जाता है कि जी आप अफरा तफरी ना मचाएं, पैनिक ना फैलाएं। एक रात में मीटिंग हुई, सुबह एक स्टेटमेंट